سلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مسلمانوں کا نیا سال جب شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام ہم آپ کے ساتھ سب سے بڑے پاکستان میں مایا خان، شازیب احمد، ہم آج کے دن آپ لوگوں کے ساتھ ہر دن کی طرح ضرور گزارنا چاہیں گے، لیکن آج کے دن کا ذکر اور آج کے دن کا جو ہماری آج کی کوشش ہے نا، وہ تمام کوششوں سے بہت بڑھ کر ہے شازیب۔ بالکل بہت بڑھ کر ہے۔ اور آج کے دن خاص طور پر جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کی شہادت کا دن ہو، تو ہمیں اس تاریخ سے بہت سارے سبق ملتے ہیں مایا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ خاص طور پر جب ان واقعات کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو ایک سبق جو سب سے زیادہ جس کا ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا، یا محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ بے شک ایسا ہے کہ ہم سارے گناہوں کا حساب دیکھیں، جائیں گے ضرور جنت میں، یہ کسی اور امت کو یہ تحفہ نہیں ملا شازیب۔ بالکل، اگر یہ قربانیاں نہیں ہوتی شازیب، یہ کیسے ممکن؟ ہم بڑے گناہ گار، لیکن ان قربانیوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو قربان کر دینا، اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی۔ اور پھر جب ہم اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں مایا، تو آج ہم پروگرام میں خاص طور پہ کوشش کریں گے کہ جتنا سیکھ سکیں اتنا سیکھیں، کہ ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں اور اللہ کا پیغام ہم سب کے لیے ہے کیا۔ کیونکہ جب پیغمبر اسلام کی سنت کو زندہ کرنا ہو تو قربانی کس طریقے سے دی جاتی ہے، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ نہ بھولیں وہ قربانی، نہ بھولے وہ میدان، نہ بھولے اس دن کی باتیں، نہ بھولے وہ قربانیاں، وہ تقوی، وہ اپنے رب کے آگے سجدہ، وہ ماننے والی بات کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ کیا ظلم تھا، کیا قربانی تھی، لیکن کیا ایمان تھا۔ نہ میں کس کی بات کروں تو کم ہے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 مولود۔ میں بیویوں کی چادروں کی بات کروں تو یا اللہ میری آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بات کروں میرے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، تو کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کا عروج تھا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ یا اللہ اکبر۔ اس دن کو، اس دن کی عبادات کو، اس دن کی قربانیوں کو اور اس محرم الحرام کے آغاز کو کہ رب چاہتا تو کسی بھی مہینے میں آپ کے آل کی، پورے خاندان کی شہادت کر سکتا تھا، لیکن سال کے آغاز میں رب تعالیٰ نے محرم الحرام کو کیوں چنا؟ اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، کیونکہ محرم الحرام میں بہت بڑے بڑے واقعات اللہ کے انبیاء کرام کیا ہے، لیکن اللہ نے سب سے اونچا درجہ اپنے حبیب کی آل کے خاندان کو اور نسلوں کو دیا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم آئے ہیں المحسن امام بارگاہ میں، جہاں پہ شازیب ہمیں بتایا گیا ہے کہ ماشاءاللہ بچے باہر سے آ کے جو ہیں یہاں پہ یتیم بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور پڑھائی اور تربیت بھی، بالکل تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان سے ہم آج ملاقات بھی کریں گے اور پھر ہمیں کیونکہ بہت ساری باتیں جاننی بھی ہیں، آپ کو بتانی بھی ہیں، تو میرے خیال میں مایا ہم چلتے ہیں اور چل کر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بالکل، آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر جس طریقے سے اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوا ہے شازیب اور مایا، آج کے دن محرم الحرام صبح سویرے پاکستان میں
عقیدت و احترام، عبادت، محبت، خلوص، آنسو، یاد دہانی، وہ عشق جو اللہ کے حبیب اور ان کی آل سے ہے، اس کو یاد کرنے کا دن ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جیسے بینگ اے مسلم، بینگ اے امتی، ہمیں نہیں معلوم ان کی ہسٹورک سگنیفیکنس کیا ہے۔ آپ نے ابھی جن اشعار کا بھی، میری بہن رباب، جن کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، بڑا پرانا ساتھ ہے ہمارا، اور ہم نے کئی رمضان میں کئی شہادتیں مولا کی گزاری ہیں، ساتھ میں ہم نے کئی مجلسیں گزاری، ہم نے کئی نیاز نظریں ساتھ کھائی ہیں، اور ہم نے اپنے ساتھ ایسے محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کا اور اس کے نبی کا اور ان کی آل کا ذکر کیا۔ بس اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے سے ہماری مغفرت اور ہماری معافی فرمائے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، کیونکہ وہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، لیکن وہ دل زندہ نہیں ہے میری نظر میں جس میں اس کے حبیب کا اور ان کی آل کا ذکر نہ ہو، ان کا عشق نہ ہو، ان کی قربانیوں کا دکھ نہ ہو، اور آج کے دن میں اس کی آنکھ سے وہ آنسو نہ ٹپکے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس امت میں شامل کیا جس میں ہم نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی آل کی، ان کی اولاد کی قربانیوں کی، اور وہ عظیم الشان مثال کی ہم ذکر کرنے والوں میں سے بھی نا، یہ بھی بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ جب آپ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ اس نصیب والے کو ملے گی نجات جو اس طرف رخ کرے گا، جو اس طرف رخ کرنے والا بنے گا، جو ہدایت مانگے گا، جو محبت رکھے گا، جو عشق رکھے گا۔ اور عشق حقیقی میں اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا، اب آپ نے مرثیہ کے چند اشعار بھی پڑھے، ہم اپنی محبت، اپنی عقیدت ساتھ لیتے ہوئے میں چاہتی ہوں رباب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے اس کار خیر میں بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ سکھانے بھی والی ہیں، پلیز بتائیے گا۔ لیکن ذرا مرثیہ، کیونکہ شازیہ پور میں ہم یہی ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ مرثیہ خوانی کے بارے میں ہسٹوریکلی ہمیں نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزیں، کہاں سے آغاز ہوا، مرثیہ خوانی کیا ہے، اہمیت کیا ہے، مجالس میں اہمیت کیا ہے؟ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مایا میری بہن، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، آپ کی جانب سے، آپ کی پوری ٹیم کی جانب سے اور تمام عالم اسلام کی جانب سے سید علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور تمام شہیدان کربلا کی شہادت پہ اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ آپ نے بہت بہترین سوال مرثیہ کے حوالے سے پوچھا۔ بے شک اس مرثیہ گوئی سے میرا جو ساتھ ہے وہ بچپن کا ہے۔ جس وقت شاید بولنا بھی نہیں آتا تھا، الفاظ بھی واضح نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم اپنے اندر کچھ پڑھتے تھے تو شاید وہ یہی ذکر ایسا ہی ہوتا تھا محمد و آل محمد کے حوالے سے۔ آپ نے مرثیہ کے حوالے سے سوال کیا۔ اچھا، مرثیہ عربی زبان کے لفظ رسا سے نکلا ہے، جی رسا سے نکلا ہے، اور رسا کے معنی ہے کسی بھی دنیا سے چلے جانے والے یا شہید، یا کسی بھی شہید یا کسی بھی اس ہستی کے چلے جانے والے کی یاد میں، اس کے اوصاف کو یاد کرتے ہوئے، اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہوئے، اس کی عظمتوں کو، اس کی بڑائیوں کو یاد کرتے ہوئے آہو فغاں کرنا۔ بس فقط ہوتا یہ ہے کہ الفاظ کو ردیف اور قافیے کے درمیان سمیٹ کر اور بینیہ انداز میں اس کو بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ مرثیہ بہت قدیم صنف ہے۔ ہاں، آغاز اس کا کب ہوا تھا؟ بالکل، اس کا آغاز جو ہے وہ کب ہوا تھا یہ تو میں آپ کو اپنے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بتاتی ہوں۔ مرثیہ عربی زبان سے نکلا، بالکل، اس کا آغاز عربی زبان سے ہوا۔ عربی کے بعد مرثیے کی جو صنف ہے وہ فارسی، اور فارسی سے باقاعدہ اردو میں آئی۔ تو عربی سے اگر میں کہوں تو میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتی ہوں، یہ زیادہ بہتر جو ہے وہ اس پہ میں ڈال پاؤں گی۔ بالکل، کہ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، شہادتیں تمام جب ہو گئیں، اس کے بعد جب تمام قافلے کو اسیر کر کے لے جایا گیا، اور اس قافلے نے ایک بہت بڑی مدت جو ہے وہ گزاری قید خانے میں، زندان شام میں، صعوبتیں برداشت کی، لیکن جس وقت وہ قافلہ پلٹ کے آیا ہے، یہ میں آپ کو مرثیہ کے حوالے سے بتانے لگی ہوں
جس وقت وہ قافلہ پلٹ کے مدینہ آیا ہے، اونٹوں پہ کجاوے تھے، سیاہ رنگ کی اماریاں تھیں، ان اماریوں پہ تمام قافلہ بیٹھا تھا۔ مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام تھا بشیر۔ بشیر کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ دور کوئی قافلہ خاک اڑتی نظر آ رہی ہے، بشیر دوڑتا ہوا پہنچا ہے قافلے کے پاس۔ جب دریافت کیا کہ یہ وہی قافلہ ہے جو لٹا ہوا کربلا سے چلا تھا، اور لٹ کر ان کی مستورات، اور ان مستورات میں فقط 2 مرد ہیں، ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور ایک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان 2 مردوں کے ساتھ وہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا ہے تو بشیر کو جب یہ سب اس نے دیکھا ماجرا، تو بشیر رویا، سر میں خاک ڈالی، گلے میں شال عزا ڈالی، اور بشیر روتا ہوا واویلا کرتا ہوا، بین کرتا ہوا چلا۔ جیسے ہی مدینے کے اندر داخل ہوا ہے، مدینے میں آ کر اس نے برملا کہا کہ مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں، سوغات درد لاتے ہیں، بجائے اشک وہ آنکھوں سے خون بہاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو۔ تو تاریخ یہ ہے کہ اس وقت 61 ہجری میں جب یہ قافلہ لٹ کر جب واپس پہنچا ہے مدینے، تو اس وقت بھی بشیر نے یہ مرثیہ، اور آج بھی یہ مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ میں خود اس مرثیے کو بارہا پڑھ چکی ہوں۔ ابھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر بھی چل رہا ہے، ہسٹری بھی، ہماری سگنیفیکنس کیا ہے، نوحہ خوانی ہے، یا جو ہے ہم مرثیہ کے اجزاء ہیں، اس پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ لیکن شروع میں میری پرسنل خواہش ہے کہ جو شروع میں ہم نے ایک ذکر سنا، وہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اس کو میں خود اتنی محو ہو گئی تھی کہ میں بھول گئی کہ مجھے آگے بولنا بھی ہے۔ تو اگر ہم کچھ اشعار سن لیں، کیا خیال ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ آج ہم حسین تو ہمیشہ ہی بانٹ رہے ہیں اور بانٹتے رہیں گے تا قیامت، اس دنیا یا دوسری دنیا، لیکن وہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ اللہ پاک کے ذکر سے ہی ہماری جو ہے وہ آسانیاں فرما دے ہر منزل میں۔ تو ذکر کے لیے کلام، وہی کلام جو وہی، ہاں، اور پورا سبحان اللہ۔ بے شک شفاعت اور بخشش ہے ہی حسین کے نام کے ساتھ وابستہ، کہ جو میرے پیارے نبی کے نواسے سے محبت کرے اس کو شفاعت کیوں نہ ملے، کیسے نہ ملے، اللہ اللہ صدقے سے۔ تو میں اس کلام کو اکثر فرمائشن ہی پڑھتی ہوں، کیونکہ میں جہاں محافل میں جاتی ہوں تو مجھے اس کی فرمائش ضرور ملتی ہے۔ بسم اللہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور نہیں کروں گی لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گی لحد میں انتظار سحر، فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اچھا رباب، ہم نے بہت سالوں رمضان ساتھ کیے ہیں، ہم نے بہت ساتھ آن ایئر کام کیا، کبھی محفل میں، کبھی کسی مجلس میں، کیونکہ کیفیت تو رقت تو طاری ہوتی ہے، وجد تو ہوتا ہی ہے،
لیکن کبھی ایسا ہوا ہو کہ پڑھتے پڑھتے آنکھ اور آواز دونوں ساتھ چھوڑ گئے ہوں کہ شاید پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے؟ کبھی ایسا موقع آیا؟ وہ یاد ہے کیا پڑھ رہی تھیں اور کیا ہوا تھا؟ کبھی نہیں مایا، اکثر ایسا موقع آتا ہے، لیکن اب چونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہم مرثیہ پڑھیں یا کچھ بھی ذکر کریں اپنے پیارے نبی کی آل کا اور ان کا ذکر کریں، تو ان کے ساتھ ایک ایسا عشق ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو دل سے جو ہے نا، انسان کا صرف آنکھیں ہی نہیں، دل جذبات سے دل روتا ہے. ایسا ہی ہے، وہ آنسو جو ہیں وہ اتنے عشق اور اتنی محبت ہے کہ بارہا روح پر اثر ہوتا ہے. اور کلام کو ہم نے بند کیا اور ہم رونے بیٹھ گئے. آنسو اتنے بے ساختہ، اتنے بے طرح آنسو جو ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں. نیچے بیٹھ کر اکثر دیکھا ہے. اچھا، ہم قوالی دیکھتے ہیں، نیچے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے. ہم میلاد پڑھتے ہیں، جن کی مجبوری ہوتی ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے نیچے، وہ ڈفرینٹ ٹاپک ہے. لیکن جس طرح کہتے ہیں عبادت اور عقیدت اور محبت میں جب آپ جھکتے ہیں، سب سے پہلا اور آخر سجدہ تو میرے رب کا ہے. تو جب باقی جو ادب آتا ہے اس میں انسان کے اور ویسے بھی جھکاؤ آ جاتا ہے. تو یہ جو نیچے بیٹھنے کی کوئی خاص سگنیفیکنس ہے؟ مایا دیکھیے، ہر عبادت انسان کرتا ہے عاجزی کی معراج پہ جا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. عاجزی کی معراج پہ جا کے. بالکل ٹھیک. اور فرش پہ بیٹھ کے ذکر کرنا عاجزی کی معراج ہے. واہ واہ واہ. کہتے ہیں نا کوئی شخص نہ کتنا اس کے اندر عاجزی ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم جانماز پہ سجدہ کرتے ہیں تو پروردگار کو جو سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، آپ کا جو رکن نماز کا ہے، سب سے زیادہ جو آپ کو عزیز لگتا ہے میرے رب کو، ہمارا جھکنا، سجدے میں چلے جانا. تو فرش کے اوپر ہم جتنا جھک جاتے ہیں وہی ہماری عاجزی کی معراج ہوتی ہے. اور میرے امام خود جب ذاکر کو بلایا کرتے تھے اور ذاکر کو پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے، تو آپ سوچئے کہ ذاکر کو بٹھاتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ بلندی پہ، اور خود میرا وقت کا امام اس وقت زمین. یوں کہیے یہ عقیدت کی ایک پکچر ہے، ایک امیج ہے کہ آپ احترام جب کرتے ہیں، اور چونکہ اس انسان کا جو ہے وہ دنیاوی رتبہ، روحانی رتبہ اوپر ہے، لیکن آپ جس کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اس سے آپ کا جسم جو ہے نا اس میں اکڑ رہتی ہی نہیں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، کہتے ہیں یا اللہ. اور جب کبھی ایموشنل محافل ہوتی ہے تو ایک کیفیت الگ ہوتی ہے، ایک ماحول الگ. اچھا، محافل کا ماحول ہی الگ ہے نا؟ الگ ہے نا، بالکل. اچھا، وہ ماحول اس طرح سے الگ ہے کیونکہ دیکھیے، اگر ہم جو ہے وہ ساتھ اس طرح سے ایک ساتھ بیٹھ کر، وہ کہتے ہیں نا ایک محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو وہ سب برابر آ کے بیٹھتے ہیں اور سب مل کر بیٹھتے ہیں. اور جو ذکر اجتماعی طور پر مل کر بیٹھ کر کیا جائے، اس کی درود کی آواز اور اس کی گریے کی آواز اور اس کی سبحان اللہ کی آواز اور اس کی جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں وہ ایک آواز کے ساتھ اپنے معراج پر پہنچتی ہیں. اچھا، جب دربار مولا حسین میں جب آپ جاتی ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہی پہلی نظر بڑی خاص ہوتی ہے. دیکھتے ہی پہلا کلام، پہلے اشعار، پہلے الفاظ کیا آتے ہیں آپ کے؟ پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. ہمیشہ میں جب بھی جاتی ہوں کربلا تو جناب سیدہ کو یاد کرتی ہوں، کیونکہ آج کربلا ہی نہیں، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اگر آج اللہ اکبر بلند ہے تو میری شہزادی کا احسان ہے، ان کی آل کا، میرے پیارے نبی کی آل کا احسان ہے. تو میں جب بھی جاتی ہوں، اگر امام حسین کی ذریعہ مبارک کی طرف قدم بڑھاتی ہوں تو سب سے پہلی جو میرے ذہن میں کیفیت آتی ہے نا، وہ یہی آتی ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں پر میری شہزادی کونین نے اپنے بالوں سے اس خاک کو صاف کیا، یا جس جگہ میرے حسین مولا. اس کیفیت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. اچھا، آپ ایام اضحیٰ مناتے ہیں، روز عاشور، شب عاشور، شام غریبہ منائیں گے، اور یقیناً ہم اسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ جو ہم نے وہاں گزاری ہے، جو ہم نے کربلا میں محسوس کیا. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. کلام سن لیتے ہیں آپ. او کاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین،
کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ سے پہلے مایا اور میں ہم یہاں پر موجود تھے المحسن امام بارگاہ میں، اور یہاں پر ذکر کیا جا رہا تھا اور کلام پڑھا جا رہا تھا، لیکن ایسے میں مایا ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے بچے ہمارے کیمراز کے پیچھے موجود تھے، کہ بیٹھے تھے، کلام بھی سن رہے تھے، کچھ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، وہ باتیں کرنی ان کی بنتی ہیں، لیکن ہم ان سے ملاقات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ جب وہ بھی کلام پڑھتے ہیں یہاں پر کیا تربیت حاصل کرتے ہیں، ان کا دن کیسا گزرتا ہے اس امام بارگاہ میں، ان کی مصروفیت کیا رہتی ہے ان کے۔ اور جو ہم نے سنا تھا رباب، ہم شازیہ پور میں جب معلومات حاصل کر رہے تھے المحسن امام بار کے والے سے، پہلے تو کیونکہ ظاہر ہے میں خود گلشن کی ہی رہائشی اور پیدائش بھی میری یہیں کی، تو ظاہر انسان کو جگہوں کا پتہ نہیں ہوتا، جب پتہ چلا کہاں ہے تو انسان کو ہوتا ہے نا کہ آپ کہاں ہوگا کیسا ہوگا، لیکن اس کا آنے کا راستہ، اس کی جگہ ماشاءاللہ اتنا آسان ہے کہ کوئی گم نہیں سکتا، مطلب اس کو جس کو سیدھا بولے وہ سیدھا آ جائے گا، بہت ایزی ہے۔ آپ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور آتے ہیں یہاں پر، تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں آپس میں ہاں یتیم بچوں کی تربیت تعلیم، روشنی کی تلاش تو ویسے ہی بہت آسان ہوتی ہے اگر کرنا چاہیں، بے شک تو یہ روشنی کی تلاش تھی جو آپ نے کی اور پروردگار نے آپ کو یہاں پہنچا ماشاءاللہ دیا۔ واقعی بات، یتیم بچوں کی روحانی اور جو ان کی دنیاوی تعلیم دونوں ہو رہی ہے یہاں، بالکل دونوں تعلیمیں ہو رہی ہیں اور بہت بہترین طریقے سے ہو رہی ہیں، اور صرف یہ تعلیم ہی نہیں مایا، میں نے جو اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا ہے اور میں بہت خوش ہوتی ہوں دیکھ کر کہ جس طرح سے یہاں کے جو انچارج ہیں، چیئرمین ہیں یہاں کے، جس طرح سے بچوں سے محبت کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، اور جو لوگ تمام اس ادارے سے وابستہ ہیں وہ جس طرح سے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ عید پہ میں نے دیکھا بچوں کے ساتھ ان کو محبت کرتے ہوئے، بے شمار ماشاءاللہ، بالکل میں کہتی ہوں شاید وہ اپنے بچوں کو بھول جاتے ہوں گے، یہ اپنے بچوں سے زیادہ قریب ان کے بچے ہیں، میں نے جس طرح سے ان کو دیکھا ہے، جیسے شفیق باپ نہیں ہوتا اس کے، کوئی ادھر سے بابا، کوئی ادھر سے بابا، کوئی، تو ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہیں شازیہ۔ بالکل اس امام بار کی امام بارگاہ کی اہمیت کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ندیم حیدر صاحب چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اس کی تاریخ اور تھوڑی سی اہمیت جان لیں، پھر آگے گفتگو کو بڑھائیں۔ جی بہت شکریہ، میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ المحسن یتیم خانہ اور امام بارگاہ مسجد جو ہے، یہ 1960 کی دہائی سے ہمارا یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ مولانا قبلہ محمد محسن مجتہد صاحب نے اس ادارے کو ابتدائی طور پہ رن کیا تھا، اور جب سے یہ ادارہ چل رہا ہے 2002 میں اپنی وفات تک مولانا محمد محسن صاحب اس ادارے کے سربراہ تھے، اور بہت خوش اسلوبی سے اس کے تمام جو امور ہیں وہ انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ مختلف ادوار میں کچھ کمیٹیز آتی رہیں، اور اب گزشتہ 3 سالوں سے سپریم کورٹ کے حکم کے تحت یہ ادارہ جو ہے ہمارا اوقاف ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے زیر انتظام چل رہا ہے، جس میں انہوں نے ایک انتظامی کمیٹی بنائی ہے، جس میں میں بطور سربراہ یعنی ایک چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ گرلز ہاسٹل اور بوائز ہاسٹل، جس میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً 55 بچے زیر رہائش پذیر بھی ہیں، ان کی کفالت بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کی اسکولنگ بھی ہماری
थ्रू होती है और इनके लिए अलग अलग हॉस्टल्स बनाए गए हैं। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल अलग-अलग हैं। इनकी तज़ीन व आराइश, मस्जिद की जो है रिफर्बिशमेंट, उसको हमने रिनोवेट किया था। इस तमाम इमाम बारगाह को रेनोवेट किया गया है। यहाँ शजरकारी के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। अच्छा नदीम भाई, चूँकि आप यहाँ पर नहीं हैं और रबाब ने हमें बताया था कि आपका बड़ा दिल था कि आप हमारे साथ आज के वक्त में, लेकिन आप वैसे अब देखिए टेलीफोन लाइन दुनिया बड़ी क़रीब आ गई है, लेकिन इस तरह का जो इदारा आपने ये बनाया है, इसमें तो आपने और लोगों को जोड़ लिया है अपने साथ। अभी रबाब बता रही थी इन बच्चों से आपका इस तरह का रिश्ता है, ये मोहब्बत है इन बच्चों ने आपकी तरफ और आपने इन बच्चों के लिए। मैं जानना चाहती हूँ ज़रा कि आपने इस इदारे को सिर्फ इमाम बारगाह की हद तक महदूद क्यों नहीं रखा, क्यों आपने यतीम बच्चों की तरफ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। जी नदीम भाई। जी, जैसा कि आपने ये सवाल किया तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब की वसीयत थी अपने बच्चों को कि मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना। तो इसी वसीयत के ऊपर अमल करते हुए हम कोशिश करते हैं कि इन यतामा का ख्याल रखा जाए। इनको यहाँ पे हम घर जैसा माहौल फ़राहम करते हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनको बेहतर तरबियत और अच्छी तालीम दें। तो उस सिलसिले में हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उससे ज़्यादा जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है वो हम बच्चों के साथ वो इमोशनल अटैचमेंट और पर्सनली हम इनके साथ होते हैं। तो इनको ये एहसास दिलाते हैं कि अगर इनकी जो एक ये महरूमी है बाप का ना होना, तो अपने तय हम कोशिश करते हैं कि इनको एक बाप की जो शफ़क़त है वो हम इनको दे सकें। और मैं इनको या हमारे इदारे में हम सब इनको ये कोशिश करते हैं कि हम इनको अपने ही बच्चों जैसा ट्रीट करें और इनको वही माहौल फ़राहम करें जो कि इनके बाप के होते हुए इनको मिलता। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में ये तमाम बच्चे भी मेरे साथ भी बहुत अटैच हैं और मेरी तमाम कोशिशें हैं कि इनको हम माशरे के लिए कारआमद इंसान और अपने फैमिली के लिए एक मुफीद सरमाया बना सकें। बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छे मामला फरमाया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन नदीम भाई हमारे साथ मौजूद थे। और क्योंकि अब आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में कि बहुत सारे हमारे साथ बच्चे इस इमाम बारगाह से मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों से हैं और यहाँ पर वो आते हैं कुछ सीखने आते हैं। और इस उम्र में वैसे ही सीखने की जुस्तजू होती है, एक कोशिश होती है कि हम कुछ सीखें। तो मैं आपा से ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ कि आपा यहाँ पर जितने बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, आप भी इरादा रखती हैं कुछ इनको तरबियत देने का? हाँ, क्योंकि हम देख रहे थे जब बच्चे बैठे थे तो यूँ बैठिए, यूँ आपने जो है अटैचमेंट है, शहजादे यूँ करके बैठो, अदब से बैठो, बच्चे यूँ बैठो। मैं देख रही थी ना जिस तरह कर रही थी, मैंने कहा आप वाकई में लग रहा है कि अब आपने जो है ना इनके अंदर आप शामिल हो गई हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। माया और शाहज़ेब, एक औरत जब माँ बनती है ना तो वो एक की या दो की माँ नहीं बनती। वो तमाम जितने भी हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है एक जज्बा है माँ का, शफ़क़त है एक दिल में। तो ख्वाहिश तो यही है कि हमेशा से मैंने, बल्कि नदीम भाई से भी कहा और नदीम भाई भी एज़ अ टीम मेंबर कह लीजिए या कहते हैं कि हमेशा के रबाब आप आइए तशरीफ़ लाइए और बच्चों को सिखाइए। अब मेरा बाकायदा किरदार है कि जो बॉन्ड इनका बनता जा रहा है ना सब लोग आपके साथ। बिल्कुल मेरे साथ भी बड़े अच्छे हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और उनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा अता फ़रमाए, हम सब की बल्कि आप सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा अता फ़रमाए। तो इरादा यही है कि एक माँ की तरह इन बच्चों को, इन बच्चियों को ज़रूर वो चीज़ें सिखाई जाएँ कि जो हमने अपने वालिदैन से सीखी। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको ऐसा नहीं कि अभी तक आपने ट्रेन नहीं किया, इसके अलावा भी आपने बच्चों को बहुत सिखाया है और देखा भी है मैंने। सबसे ज़्यादा इस वक्त मैं ओवरऑल बच्चों की तरफ इशारा करूँगी जो यहाँ भी हैं, जो आपसे सीख चुके हैं या जो इस वक्त ऑन एयर आपको सुन रहे हैं, किस चीज़ की कमी आपको सबसे ज़्यादा महसूस होती है कि बच्चों में शायद हर चीज़ को सिमिलर करने की, पढ़ने की शायद वो एक डिफरेंस नहीं है, वो आपको क्रिएट करना है? आवाज़ उतार चढ़ाव, क्योंकि आपकी आवाज़ एक आम आवाज़ नहीं है, मैं ख़ुद आपकी आवाज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो इसीलिए वो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या फ़ील होता है कि यार ये जो एरिया है मुझे इस पर सबसे ज़्यादा काम करना है? तो हमें नहीं पता है कि किस बच्चे के अंदर कितनी क्वालिटी है, उसकी क्या हो सकता है कि कोई
تحت لفظ میں بہت اچھا پڑھ سکیں. تو ہم اس کو جو ہے کلیئر کرتے ہوئے کہ کون بچہ کس کیٹیگری میں آئے گا, کون بچہ کس کیٹیگری میں آئے گا, تو انشاءاللہ بہت جلدی پہلے قابلیت جانچنا, قابلیت کو جانچنا, اس کے بعد ان کو اسی راستے پر لگائیں. بالکل بچوں کی قابلیت جانچنے کے بعد صرف یہ اسی ادارے کے بچے نہیں, انشاءاللہ میرے خدا نے چاہا تو اور بھی بچے ہیں جو پڑھنا چاہیں, جو سیکھنا چاہیں, وہ انشاءاللہ سیکھ اچھا جو بچے ہاں جو شروعات, اچھا جو بچے دیکھ رہے ہیں اس وقت آن اسکرین, ان کو جو اگر ان کو المحسن امام بارگاہ میں داخلہ لینا ہو, آنا ہو, وہ کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ آپ مختصراً بتا سکتی ہیں, پھر میں چاہوں گی کہ ہم بچوں سے بھی بات کریں. انشاءاللہ مایا, یہ تو میں آپ کو بھی کہوں گی کہ بہن کی طرح سے ایک حیثیت, آپ کی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ جب بھی انشاءاللہ باقاعدہ طور پر اناؤنس کرنا چاہوں گی تو میں آپ کو ایک میسج ضرور دوں گی کہ مایا آپ کی میری طرف سے میسج دے دیجئے کہ جو بچے بھی سیکھنا چاہتے ہیں ذکر کو, جو بچے بھی سیکھنا چاہتے ہیں, آگے آنا چاہتے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں, المحسن سے رابطہ کریں, مجھ سے رابطہ کریں. اور جو بچے یہاں ویسے بھی آنا چاہتے ہوں, جو دور ہیں وہ آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں. ہاں, لیکن جو اس ادارے میں آ کر, اس طرح ہاسٹل بھی ہے یہاں پر اس ادارے کے اندر, وہ بچے جو یتیم ہیں, ان کا کوئی نہیں ہے والی وارث بھی, دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے, ان کو اگر کوئی لے کر آنا چاہے, ایسا بھی کوئی ہے؟ بارگاہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. بالکل, امام بارگاہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری خدمات بھی ہر وقت حاضر ہیں. انشاءاللہ. اب ذرا بچوں سے بھی بات کرتے ہیں. مجھے مائک دے دیں, میں شاہزیب سے کہوں. کلام ہم سے پہلے ایک اداسی رہ گئی, کیا رہا خیموں میں شہر کے, ایک اداسی رہ گئی, کیا رہا خیموں میں شہر کے, ایک اداسی رہ گئی, کیا رہا خیموں میں شہر کے, ایک اداسی رہ گئی, صرف رونے کو محمد صلی اللہ علیہ کی نواسی رہ گئی. اللہ اللہ. کیا رہا خیموں میں شہر کے, ایک اداسی رہ گئی. اللہ. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر گئے وہ بلا, سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر گئے وہ بلا, ماری گئے بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی, کیا رہا خیموں میں شہر کے, ایک اداسی رہ گئی. سلام یا حسین, سلام یا حسین. تو اتنے پیارے بچے ہمیں اتنے پیارے کلام سنا رہے ہیں, ہم نے تمام بچوں طرح ان سے مدد بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا سنائیں گے, لیکن دوسری جانب مایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کلام ہم نے سنا بھی, لیکن ہم تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کا پورا دن کیسا گزرتا ہے, کیا مصروفیت ہوتی ہے سارا دن, کیونکہ یہاں اتنے سارے بچے ہیں, ان سب کا آپس میں وقت کیسا گزرتا ہے. تو بیٹا آپ بتاؤ مجھے, آپ کا کیا نام بتایا تھا آپ نے مجھے؟ سیدہ زہرا. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا, آپ ابھی بتا رہی تھی مجھے آپ اسکول جاتی ہو صبح, اسکول سے آنے کے بعد یہاں کیا روٹین ہوتا ہے آپ کا, سارا دن کیسے گزرتا ہے سب کے ساتھ؟ نماز پڑھ کے کھانا وانا کھا کے ایک ساتھ ہوتے ہیں, کوچنگ وغیرہ ہوتا ہے, اور آپس میں بہت فرینڈلی ہیں. کرتے کیا ابھی شام میں؟ کھیلتے بھی ہوں گے, سیکھنے کو بھی آتے ہوں گے یہاں پر, اور پھر اپنے یہاں پر شام میں آپ کی مصروفیت مجھے ٹائم ٹو ٹائم بتاؤ کیا کیا کرتے ہو, تاکہ پتہ چلے دیکھنے والوں کو بھی کہ یہاں بچیاں کیا کرتی ہیں پورا دن. اسکول سے آ کے نماز پڑھ کھانا وانا کھاتے ہیں, پھر کوچنگ کی تیاری کرتے ہیں, کوچنگ جاتے ہیں. جب تک کتنا ٹائم ہو جاتا ہے؟ 3-4 بجے جاتے ہیں اور 6:30 تک آف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے کھیلتے ہیں, پھر کھانا وانا کھا کے ہوم ورک دیکھتے ہیں, پھر آپ نے 10-11 بجے تک سو جاتے. سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ سب سے اچھی بات آپس میں ساتھ بیٹھنا, آپس میں ساتھ بیٹھنا. اچھا اب یہ پوچھیں کہ جو ان کی میڈ ہے ان کے ساتھ کتنی ہیلپ کراتی ہیں؟ ہاں بھائی میں دیکھ رہی ہوں, وہ تو بالکل ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا, سب ساتھ ساتھ ہیں بالکل, وہ دور سے جو ہے نا وہ انسٹرکشن دے رہی ہیں کہ بیٹا یہ ایسے ایسے. ان سے کتنی دوستی ہے, وہ کتنا آپ کو پیار کرتی ہیں, کتنا آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں, کیا کیا آپ کی باتیں کرتی ہیں؟
وہ بہت پیار کرتی ہیں اور ہم ان سے ساری باتیں شیئر کرتے ہیں اور ان سے بہت کلوز بھی ہیں. ماشاء اللہ. ڈانٹتی ہیں تو کس بات پہ ڈانٹتی ہیں وہ؟ ڈانٹتی نہیں ہیں. ڈانٹتی نہیں ہیں. اچھا یہاں پہ شرارتی سب سے زیادہ بچی کون ہے اس طرف؟ مجھے لگ رہا ہے سید زارا ہی ہے نا. مجھے جو لگا نا ایسا اکڑک کر کے اس نے اور پتہ ہے کیونکہ محرم اور سفر کی جو دن ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ تربیت بھی لے رہے ہو روحانی بھی، تو اس میں آپ کی مصروفیات آپ لوگوں کی زیادہ ہوتی ہوں گی. آپ لوگوں کو کبھی رباب آپا کے ساتھ جانا ہوتا ہوگا، کبھی کسی کے ساتھ جانا ہوتا ہوگا. اس میں آپ لوگ تھک نہیں جاتے ہوں گے کہ ساری چیزیں ایک ساتھ مینیج کیسے ہوں گی؟ ہو جاتا ہے مینیج. ایسے میں کبھی کوئی ایسے دن کا روٹین ہم سے شیئر کرو کہ ابھی دیکھو ابھی تو چھٹیاں ہیں نا اسکول کی، تو ابھی ایک اچھا ٹائم ہے جس میں آپ جو ہے اپنی محرم کی ایکٹیویٹیز بھی اور اپنی پڑھائی بھی ٹیوشن کر سکتی ہیں نا ساتھ ساتھ. ایسا ہی ہوگا نا میرا خیال ہے. بالکل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. آپ کے بہن بھائی ہیں؟ اور جی یہاں پہ نہیں ہے. ہاں ویسے ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ ایک بھائی ہے، مجھے ملا کے 4 بہن. 4 بہنیں ہیں. اور ان میں سے سب آپ آئی ہیں صرف یہ؟ جی وہ سب بڑے. اور سب بڑے ہیں. ابھی جو ہے کیونکہ ظاہر ہے آج کل دن ایسے ہیں جس میں پڑھنا زیادہ ہوتا ہے، بارشوں کا بھی سیزن آگے پیچھے چل رہا ہے، فلو وائرل سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کی محبت اور عقیدت ہے اور شاید اللہ اسی لیے طاقت بھی دے رہا ہے کہ ذکر کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہم چاہیں گے کہ ہم بہت ہی کوئی خوبصورت کلام پڑھیں جس میں رباب آپ کے ساتھ یہ تمام بچے شامل ہوں اور پھر وہ ایک بڑا اچھا ماحول بنے، اور پھر آخر میں ہم وہ کلام سنیں گے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ بس یہاں بیٹھے بیٹھے ہم پھر وہاں چلے جائیں بس. اللہ 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 اللہ. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو. اللہ 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 اللہ. اور ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی تھی، جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، اپنے بھائی کو تیغے 2 سر بھیج دی، اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی. لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا اب بھی ہے 400. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ تمام بچوں کا کہ وہ اتنی دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارا انتظار کیا. لیکن یقین مانیے میں اب بھی آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کیونکہ آپ سب بڑے ہو رہے ہیں، یہ اس طرح کی محفلوں میں شامل ہونا، اس طرح کی محفلوں میں اپنی آپ لوگوں کی شرکت ہونا، یہ کسی اچھے نصیب سے کم کی بات نہیں ہے کہ آپ اس ذکر میں موجود تھے گڑیا اور بچوں، جس میں اللہ کا، اس کے حبیب کا، ان کی آل کا، ان کی نسلوں کا ذکر ہو رہا تھا. بس یہ کہوں گی کہ آگے بڑھیے، شائن کرتے رہیے، کیونکہ آپ، میں نے ہمیشہ زندگی میں ایک بات اپنے گھر میں سیکھی کہ آپ جس کا نام لینے والے ہیں، آپ جن کو ماننے والے ہیں، ان کی زندگی آسان نہیں ہوگی لیکن آخرت شاندار ہوگی. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور آپ کے ادارے کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور جب آپ کی اس محفل میں، جب مایا ذکر کر رہی ہیں اس محفل کا، تو اس میں ہم ذکر تو کرتے ہیں، اور اس ذکر میں جب ایسے بڑے بھی ہمارے ساتھ ہو، جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس آپا موجود ہیں اور یہاں پر آپ سب کے ساتھ بیٹھتی ہیں، تو میرے خیال میں ایسے میں آپ لوگوں کو سیکھنے کا بھی بہت کچھ ملتا ہے. تو اسی سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپا آج سب سے ملاقات کر کے بات کر کے تو بہت خوشی ہوئی. سلام آخر، سلام آخر، بالکل سلام آخر. ایک کیفیت، ایک احساس کے ساتھ، ایک جو آپ کا میں کہوں گی ایکسپریشن ہے، وہ سلام آخر کی صورت میں
ہر مسلمان کے دل اور روح کی آواز ہے، اور رباب کی آواز میں ویسی وہ ایک رقت اور ایک وجد طاری ہو جاتا ہے. تو رباب آپ کے شکریہ کے ساتھ آپ کی محبتوں کا، تمام لوگوں کا، عسکری آپا کا، ندیم بھائی کا، تمام ادارے کا، سب کا بہت شکریہ. آپ کی آواز سے ہم المحسن امام بارگاہ سے اجازت چاہیں گے. سلام بھیجتے ہیں ہم اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، اور مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، اور سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، اور بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، اور یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، ارے کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، اور پہاڑ رات پڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں، اور بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. سلام یا حسین، سلام یا حسین. جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ محرم الحرام کے آغاز سے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، مختلف انداز میں تیاریاں کی جاتی ہیں، اور غم حسین منانے کا ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے. جب ہم بات کرتے ہیں علم کا پٹکا ہو یا تابوت کی چادریں ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ زلجنہ کی چادریں ہوں، اس کی تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے، آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آج ہم جن سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ اس کی تیاریوں میں ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے، اور اس کردار کے حوالے سے آج ہم ان سے بات بھی کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ جب وہ چادریں تیار کرتے ہیں تو ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی ایک محبت اور عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کا عقیدہ کیا کہتا ہے، ان کے محبت کیا کہتی ہے، اس حوالے سے آج ہم ان سے ملاقات بھی کریں گے، بات بھی کریں گے. حسین کا سارا جہاں حسین کا. شاہد حسن عابد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ چادروں کی تیاری کب سے شروع ہو جاتی ہے؟
بھائی یہ تو ویسے محرم سے پہلے بھی شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لمبے کام ہوتے ہیں، ذرا دیر والے ہوتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو وہ لوگ پہلے سے کرتے ہیں. لیکن ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں استر لگانا ہے، تابوت کی چادریں بنانی ہیں، پھریرے ہیں، کوئی ایمرجنسی میں بھی آ جاتا ہے، ان کو پھر ایمرجنسی میں بھی کام کر کے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ کام چل رہے ہوتے ہیں سارے. ٹھیک. اچھا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے محرم الحرام سے پہلے بھی، اور جب شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک تو یہ بتائے گا کہ ہدیہ کتنا لیا جاتا ہے ایک چادر کے لیے؟ اگر کسی ایک تابوت کی چادر کی بات کریں یا ذوالجلالہ کی چادر کی بات کریں تو اس کے لیے کتنا ہدیہ وصول کیا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے، آپ کی فیملی، سب لوگ اس کام سے منسلک ہیں؟ ہدیے کی تو بات یہ ہے کہ بھائی کوئی اس کی ڈیمانڈ تو ہے نہیں، مولا کا کام ہے یہ، جو بھی جو دینا چاہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں نہیں بھائی آپ کا حق نہیں ماریں گے. لیکن ہم بولتے ہیں بھائی آپ جو بھی پیسے دیں گے نا وہ مولا کی مجلس میں ہی لگیں گے، وہ ہم اپنے پاس نہیں رکھتے، کیونکہ مولا نے ہمیں ویسے ہی کام ماشاءاللہ دیا. ہمارا تو اسٹیچنگ کا کام ہے، سلائی کا، شلوار قمیص کا. تو بہرحال یہ بچے میرے بھی جو ہے یہ علم پٹکوں کا کام کرتے ہیں، یہ بھی استر لگاتے ہیں، چادریں بناتے ہیں، پھریرے بناتے ہیں، ماشاءاللہ بہت لئیم شہیم پھریرے بناتے ہیں. جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پھریرے کو جو ہے وہاں جلوس میں ہم اس کو اٹھائیں، تو یہ ان کی حسرت ہوتی ہے اٹھانے کی. اچھا یہ جو آپ یہاں پر ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری فوٹیج میں آ بھی رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا یہ تابوت کی چادر ہے؟ نہیں یہ ہے علم کا پٹکا، یہ علم کا پٹکا ہے. یہ 20 فٹ جو ہے اس کی لمبائی ہے، 20 فٹ لمبائی ہے جی سر. اور یہ نا اس کا ہمیں استر لگانا ہے. اچھا اچھا. تو یہ ہمارے پاس آیا استر لگنے، لیکن یہ بہت آسان کام نہیں ہے کہ امام بارگاہ میں جا کے ہی اس کی کٹنگ ہوگی، اس کی ساری سیٹنگ ہوگی، تو اس میں سب چیزیں جو ہے وہ مینج کری جائیں گی اس کے اندر. نہیں بالکل ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ویسے شاید بھی ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ بڑا مشکل کام کیوں ہے. بہت یہ اصل میں اس لیے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کن باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب یہ چادر تیار کی جاتی ہیں؟ ظاہر ہے اس کام کو کرنے میں جو ہے نا انسان کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو دعائیں آپ کی ہیں نا، آپ جو مانگ لیں مولا وہ دے دیں گے آپ کو، آپ کی حاجت پوری کریں گے. ہر جائز حاجات مولا پوری کرتے ہیں، بس یہ کام کرتے رہیں اور اپنا جو ہے نا. شاید بھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اندر کام کی مجھے آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور آپ کی ممکنہ طور پر جو ٹیم ہے اندر موجود ہے اور کام اس وقت پیک پہ چل رہا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ میرے ذرا ساتھ آئیں اور ہم اندر بھی چلتے ہیں، اندر چل کر دیکھتے ہیں کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. ذرا آ جائیں اور ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ یہاں پر جو چادریں تیار کی جا رہی ہیں اس کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے، کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے. پھر شاہد صاحب کے اپنے بچے بھی یہاں پر کام کرتے ہیں. حسین کا سارا جہاں، حسین کا سارا جہاں. تو جی اندر یہاں کمرے میں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کاریگر بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. پھر شاہ صاحب کے اپنے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی یہاں پر کام کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں. شاہ صاحب پلیز آئیے گا. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو آپ کے ماشاءاللہ دونوں بیٹے ہیں وہ بھی کام میں مصروف ہیں، آپ ان کو بھی تربیت دے رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ جی ماشاءاللہ سے یہ بہترین جو ہے ذوالجلالہ کی چادریں ہیں اور پھریرے ہیں، یہ ماشاءاللہ سب یہی لوگ تیار کرتے ہیں. میں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے. بچوں کی آج کل بڑی مہارت ہو جاتی ہے بڑی جلدی. یہ ان لوگوں کو زیادہ ایکسپیرینس ہے، ہم سے بھی زیادہ. یہ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ان کاموں کے اندر، مولا کے کاموں میں نا. نہ یہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں بھائی، یہ تو لگے رہتے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ صرف سلائی نہیں ہے، یہ صرف سینہ نہیں ہے، یہ صرف کاریگری نہیں ہے، کام نہیں ہے، یہ محبت اور عقیدہ بھی ہے جس کا اظہار کیا جاتا ہے یہ کام کر کے. بہت ساری چیزیں میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں. شاید بھائی میں چاہوں گا کہ ہم سب کچھ بتاتے جائیں ساتھ ساتھ. یہ جو پہلے یہاں پر کام ہو رہا ہے ٹیبل پر، یہ جو ہے یہ تابوت کی چادر ہے. یہ اچھا تابوت کی چادر تیار، ہاں یہ بہت بڑی چادر ہے. یہ تقریباً 7 فٹ تابوت جو ہے نا لمبائی میں ہے. یہ اس کا 4 فٹ جو ہے چوڑائی ہے اس کی، 4 فٹ چوڑائی ہے. تو یہ اس تابوت کی چادر ہے. ماشاءاللہ بہت لئیم شہیم تابوت ہے مولا کا. تو یہ اس کی چادر ہے. یہ کس کپڑے سے تیار کی جاتی ہے؟ یہ ویلویٹ کا کپڑا ہے. اور یہ ہم نے تو اس میں استر وغیرہ لگایا ہے، اس کو بیلے ویلے لگا کے اس کو سجایا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کام تو یہ چادروں پہ بنا ہوا آتا ہے کپڑے کے اوپر. ویلویٹ سلائی یہاں پر کی جاتی ہے، کٹنگ سلائی اور اس کو سجانا. اچھا یہ سجایا بھی جاتا ہے؟ جی 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 بالکل. سجانے کے لیے کن چیزوں کا استعمال؟ مطلب وہ جیسے یہ چھوٹی چھوٹی بیلیں لگی ہوئی ہیں اس طرح کی ہیں. یہ تھوڑے سے ڈیزائن بنا دیے اس کے اندر، تو تھوڑا سا اس میں ڈیزائن بن جاتا ہے. اچھا پیچھے ہم جو دیکھ رہے ہیں آپ کے جو بیٹے مصروف ہیں، چادر جو تیار کی جاتی ہے، ہمارے جعفر صاحب ہیں، جعفر حسین.
تو یہ بنا رہے ہیں زلجنے کی چادر بھائی یہ. ہاں یہ زلجنے سے بہت پیار کرتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے بولا میں زلجنے کی چادر بناؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے بنائی ہے زلجنے کی چادر. ٹھیک ہے بھائی. اچھا شاہد صاحب, زلجنے کی چادر کے لیے خاص طور پر رنگوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے؟ نہیں, یہ پہلے جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ یہ کپڑا جو ہے ہاں پہلے کلر بھی اس کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ کلر والے کپڑے آ جاتے ہیں ہمارے پاس. تو اس کو ہم کٹنگ کر کے اپنے حساب سے جو ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ چادر. یہ ایسے ہے. اچھا یہ اس کا بیگ ہے. یہ کپڑا آپ کے پاس ایسی تیار ہی آتا ہے؟ ہاں تیار بھی آتا ہے, بعد میں بھی یہ اس پہ نا یہ کلر لگ جاتا ہے, کوئی وہ مسئلہ نہیں. اچھا بعد میں کہ تیار سلائی ہونے کے بعد بھی یہ کلر لگایا جا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اچھا یہ اس چادر پر خاص طور پر جب ہم زلجنا کی چادر کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے خاص کیا تیاری ہوتی ہے؟ اس کے لیے خاص کوئی بھی نہیں, بس یہ کہ اچھی سی صاف ستھری نیچے چادر بچھا کے اس پہ کٹنگ ہوتی ہے, بس یہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مطلب کوئی چیز نجس نہ ہو. بس سب سے زیادہ مین چیز یہ ہے کہ کوئی چیز نجس نہ ہو, چپلیں اتری ہوئی ہوں. یہ نہیں کہ چپلے اپلے پہن کے کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں پاکی ناپاکی صاف ستھرائی کا خاص خیال یہ بہت سب سے زیادہ یہ خیال رکھا جاتا ہے, ورنہ کام کبھی صحیح نہیں ہوگا. بے شک صحیح ہے نا. تو اب یہ ہمارے جو قاسم صاحب ہیں, بالکل جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں, ان سے بھی ذرا ہم بات کر لیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ قاسم آپ کب سے کام سیکھ رہے ہیں؟ بہت ٹائم, جب سے. ابھی کتنی عمر ہے آپ کی؟ 18. تو کتنے سال ہو گئے ابھی تک والد صاحب سے کام سیکھتے ہوئے؟ تقریباً 10 سال. 10 سال ہو گئے, یعنی کہ تقریباً 8 سال کی عمر میں شاہد صاحب انہوں نے کام شروع کر دیا تھا. بسم اللہ کر دی تھی 8 سال. تو اب تک والد صاحب سے کیا کچھ سیکھا اور کیا سوچتے ہیں جب یہ کام کرتے ہیں؟ جذبات کیا ہوتے ہیں, خیالات کیا ہوتے ہیں, احساسات کیا ہوتے ہیں؟ بہت کچھ سیکھا ہے, بس جب کر رہے ہوتے ہیں رونٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں کام کرتے ہوئے. ایک عقیدہ ہے, ایک محبت کا اظہار بھی ہے نا اس کے ساتھ. اچھا شاہد صاحب, جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں قاسم جو یہاں پر تیار کر رہے ہیں, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے پھریرا ہے. یہ تقریباً جو ہے 40 فٹ جو ہے اس کی اونچائی ہے اور 20 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی ہے. اچھا. تو یہ ماشاءاللہ جب پھریرا اٹھتا ہے نا تو اس کو دنیا آگے اس کی زیارت کرتی ہے بھائی. حسین کا سارا جہاں, حسین کا لوح قلم, حسین کا عرض و سما, حسین کا. جی یہ تو ہم سارا کام دیکھ رہے ہیں شاہد صاحب کے یہاں پر کام ہو رہا ہے, کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ جو ان کے بچے ہیں وہ بھی اس میں ماہر ہوتے جا رہے ہیں شاہد صاحب. لیکن اس سارے کام کے ساتھ ساتھ اس محرم الحرام کی مصروفیت میں ظاہر مجالس کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور ذکر بھی کرنا ہوتا ہے, ایک اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس کا وقت نکالتے ہیں اپنا, شام میں یہاں پر کام ختم کر دیتے ہیں پھر آپ؟ نہیں, ہم لوگ صبح سے تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہ ہے کہ شام میں مجلسیں ہوتی ہیں, پھر شام میں ہمارے گھر میں اپنے گھر میں ماشاءاللہ عشرہ ہو رہا ہے 10 دن کا. تو ہم مغرب سے پہلے اپنے کاموں کو جتنے بھی ہوتے ہیں ہم سب باپ بیٹے مل کے نمٹا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کی مجلسوں کو بھی دیکھتے ہیں, پھر باہر بھی آنا جانا ہوتا ہے, بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو سب چیزیں مینیج کرنا پڑتی ہیں بھائی. کام کے ساتھ ساتھ سب کچھ دیکھنا ہے. یہ جو ہو رہی آذان ہے, یہ حسین کا احسان ہے. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا اور ہمیں یہ سب کچھ جاننے میں سمجھنے میں مدد بھی ملی. اور جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, اپنے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں, کام سکھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ, ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. شاہد صاحب سے ملاقات ہم نے آپ کی کرائی, کس طریقے سے یہاں پر جو چادریں ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں, اس میں کتنا وقت لگتا ہے, اور پھر ظاہر ہے آرڈرز میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ جتنی ہم رہنمائی حاصل کر سکیں وہ بھی کریں, اور ساتھ ساتھ میں جتنے پیغامات اور جتنی انفارمیشن آپ تک پہنچا سکتے ہیں وہ بھی پہنچائیں. تو ابھی مزید سیگمنٹ ہیں شامل کرنے والے زلجنا کے حوالے سے بھی, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. سلام یا حسین, سلام یا حسین.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درد کا حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درد کا حسین ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے۔ خدا نے جس کو مرتبہ ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درد کا حسین ہے۔ امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، یہاں پر یا حسین کی صدائیں ہیں۔ پہلی محرم الحرام سے ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جب ہم جیسے جیسے جلوس کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں، کہ جلوس برآمد بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک انتظامیہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر معاملات سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے میں جو اسکاؤٹس ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان تمام معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خاص طور پر اسکاؤٹس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں جب ان مجالس کا یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، گروپ لیڈر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد علی زیدی صاحب، آپ سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا عابد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اسکاؤٹس جو ہیں ان کی بیسک جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول کی عزاداری کو وہاں کا کوریج کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اللہ۔ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ آ کے سیکورٹی کے جو بیسک تھوڑے سیکورٹی دیکھ رہے ہیں، حالات کے لحاظ سے جو پبلک چیکنگ ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ دوسرے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو خواتین ہے، خواتین کی بھی چیکنگ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، پارکنگ ہے، پھر اگر خدا نخواستہ کوئی مس ایپ ہو جائے تو ہم فرسٹ ایڈ وغیرہ کی جو کوئی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر داخلی راستوں پر میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پر آپ لوگ کے اسکاؤٹس موجود ہیں، کتنے اسکاؤٹس اس وقت خاص طور پر اگر کراچی کی بات کریں، آپ لوگوں کے العباس اسکاؤٹس کے کتنے افراد موجود ہیں جو کہ اسکاؤٹس کا حصہ ہیں، جو کہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں محرم میں؟ تقریباً 80 لڑکے جو ہیں اس وقت العباس اسکاؤٹس کے وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں پورے کراچی میں۔ تقریباً 80 ہیں جی۔ اور ٹوٹل کی اگر بات کریں اوور آل جو ہے وہ تقریباً 3500 اسکاؤٹس جو ہیں پورے کراچی میں سندھ بوائے اسکاؤٹس کے زیر انتظام ہم لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں یہاں پر اسکاؤٹس میں چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس میں کچھ نوجوان بھی ہیں، کچھ کم عمر کے لڑکے بھی ہیں، ان سب کی ڈیوٹی ظاہری بات ہے بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس میں کوئی حد ہے عمر کی، یا اسکاؤٹس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا، لیکن پہلے بتائیے گا کیا عمر کی کوئی حد ہے؟ 6 سال سے لے کے آنورڈ ہم جہاں تک جا سکتے ہیں 80 سال کا بوڑھا بھی ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ بھی ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ ہے خدمت کا، انسانیت کا، تو وہ ہم لوگوں کی ہوتی ہے۔ لوگوں کی رہنمائی بھی فرمائی جاتی ہے یہاں پر؟ جی، اس میں ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی پرابلم، اب جب کچھ معذور آ جاتے ہیں تو ہم ان کو وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ویل چیئر پہ یا ویسے پکڑا کے ان کی سواری تک پہنچا دیں۔ انتظامیہ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے سر، اور خاص طور پر جب معاملات سیکیورٹی کے بھی آتے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات آتے ہیں، ایسے میں اسکاؤٹس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کس طریقے سے سیکیورٹی معاملات کو سنبھالا جائے؟ لیکن سب سے پرائز جو اسکاؤٹس کی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آگے کہ وہ کسی بھی جگہ پروگرام کر رہا ہے وہ اس کا جائزہ لے اور اس پہ کون کون سے لوپ ہولز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو سیکیور کرے اور پھر اپنے پروگرام کو لے کے چلے۔ ان سارے معاملات کے باوجود، سیکیورٹی چیکس کے باوجود، اسنیپ چیکنگ، کار چیکنگ، پارکنگ مینجمنٹ، ٹھیک ہے، پھر ویجیلنس کے
کون معیوب ہے, کون غیر معیوب ہے, کون نارمل ہے, کون ایب نارمل ہے, کیونکہ کبھی کبھی صرف نگاہیں وہ کام کر لیتی ہیں جو مشینریز بھی اسکین نہیں کر پاتی. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات کو یقین دہانی اس چیز کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیٹو بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسکاؤٹس جو ہے وہ ایسا ادارہ ہے کہ جو نہ صرف کسی ایونٹ کو محفوظ کرتا ہے, وہ ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. وہ کس طرح سے, اب آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی آپ نے اسمبلی کے ہمارا جو ہے وزٹ کیا, اس میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن پہ آپ کوئی سیویئر ذمہ داری نہیں دے سکتے. It is a time to train the youngs, to train the youth to become us, تاکہ وہ اس پوزیشن پہ پہنچ سکے. اس کے لیے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کو مختلف بیچز کرائے جاتے ہیں. اسکاؤٹس بیسیکلی 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے ایج گروپ وائز. 6 عمر سے بچہ جو ہے انرولڈ ہو سکتا ہے. میرا بیٹا 3 سال کا لیکن اس کے باوجود بھی انرولڈ ہے ماشاءاللہ. تو 6 سال سے 12 سال کا ہمارا جو سیکشن ہوتا ہے اسے شاہین کہا جاتا ہے. شاہین کہا جاتا ہے, یہ پہلی کیٹیگری ہے. جی ہاں, اس میں پہلی پرواز, دوسری پرواز, تیسری پرواز, اس طرح سے ان کے پینٹنگ کے, سائیکلنگ کے مختلف ان کی کیپیبلٹیز, ان کے سکلز کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس میں 3 قسم کی نشو و نما ہوتی ہے. ایک ذہنی نشو و نما ہوتی ہے, ایک روحانی نشو و نما ہوتی ہے, اور ایک تعلیمی نشو و نما ہوتی ہے. یہ تینوں نشو و نماؤں کو جو ہے امپروو کراتی ہے اسکاؤٹس مختلف بیچز کی موٹیویشن دے کے. کچھ سکھائیں گے, کچھ اسکل دیں گے, پھر ایک بیچ دے دیں گے. تو اس چکر میں بچہ جو ہے اپنی شخصیت کو نکھارنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ 6 سے 12 عمر کے تک کے بچوں کے لیے. اس کے بعد ان کا کورس گروپ الگ ہے. گروپ الگ ہے. پینٹنگ کرا لی, ٹھیک ہے, ڈیزائن بنوا لیا, نمبرنگ ٹیسٹ لے لیا, ٹھیک ہے, اپنے 2 لوگوں کو رستہ دکھانے کی ایک ایڈوائز دیتی کہ آپ لوگوں نے 2 لوگوں کی رہنمائی کروانی ہے. اسی طرح سے مختلف بیچز ہیں. اب جب ہم 12 سے 16 یا 12 سے 18 تک کی کیٹیگری میں جاتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں بوائے اسکاؤٹس. یہ کہلاتے تھے شاہین اسکاؤٹس, وہ بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں. بوائے اسکاؤٹس کی ٹریننگ ان سے تھوڑی سی ایڈوانس ہو جاتی ہے. اس میں ہم انہیں ٹیکنیکل اسکلز دیتے ہیں. الیکٹرک کے ہم نے سیریز بنانا سکھا دیا, ٹھیک ہے, کمپیوٹر کے کچھ ان کو پارٹ سکھا دیے, پڑھنا سکھا دیا. ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اسکل سکھائے جاتے ہیں. نوٹنگ سکھائی جاتی ہے, لیشنگ سکھائی جاتی ہے, ہارڈ کیمپنگز کرائی جاتی ہیں ان کو. اور ہر بیچ پہ کچھ جو ہمارے بیچز ہوتے ہیں ان کے لیے 3 days, 5 days, 8 days اس طرح کیمپنگ کے سیکشنز ہیں. ان کیمپنگز میں ان کو ہارڈ ٹائم میں سروائیول کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ اسکلز بھی دی جاتی ہیں جس میں کارپینٹری ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پینٹنگ ہے, ریپیئرنگز ہیں, گارڈننگ ہے, ٹیکنیکل کام سے لے کے اور باقی جو ضرورت کے کام ہیں وہ سب ان کو آ جاتے ہیں. وہ سب ان کو سکھایا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ کسی غلط جانب جانے سے بچتا ہے. اس کی جو پرسنل کریکٹرسٹک ہیں, اس کا ایک اچھا سٹیزن جو ہے اس کے اندر سے وہ رونما ہوتا ہے, اور ان کی صورت میں, ہماری صورت میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل ایسے. ہم اب اس لیول پہ آ کے ہمارے بچے اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بیسک فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر اسکاؤٹ گروپ کی آپ بات کریں بوائے اسکاؤٹس کی, تو ہمارے پاس ایسے ایسے بوائے اسکاؤٹس ہیں جن کی ایج فقط 18 یا 19 ہے, لیکن دے آر ایکسپرٹ ان اسٹیچنگ دی اپر اسٹیچز اینڈ دی انڈر, مطلب آپ فرسٹ ایڈ کی بات کر رہے ہیں. میں فرسٹ ایڈ میں آپ کو ایڈوانس لیول کی بات کر رہا ہوں. فرسٹ ایڈ میں تو بینڈیجز ہیں, ٹھیک ہے, سپورٹس ہیں, اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے, کون سی ہڈی ٹوٹی ہے تو کیسے لفٹنگ کرنی ہے, دیٹ از آل اے پارٹ آف دا کورسز. اس کے بعد پھر ہمارا جو 3rd سیکشن آتا ہے آن ورڈز 18 ٹو لائف ٹائم, جب تک بندہ زندہ ہے, تو وہ ہمارا روورس کہلاتا ہے. اب اس میں اور ایڈوانس ٹریننگ آ جاتی ہیں جس میں پیراگلائڈنگ بھی شامل ہے, اسکینگ شامل ہے, ٹھیک ہے, واٹر اسکی شامل ہے, اور ایئر گائیڈنس شامل ہے. آپ نے نازک صاحب بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مرحلہ وار, اور چاہے وہ کم عمری میں ہی اپنی ٹریننگ کا آغاز کرتے ہیں, اور پھر آخر میں وہ کس قسم کے انسان بن جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ایسے نبھا سکتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کریں. یہ بہت بڑا کام ہے اس طرح سے ٹریننگ دینا, تربیت دینا, ان بچوں کو سکھانا. یعنی کہ مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کام پھر صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, پھر یہ تو کام کہیں اور تک بھی جا رہا ہے, اور یہ تو انسانیت کی خدمت کے لیے جا رہا ہے. بے شک ہم لوگوں نے جو ہے بہت کئی پروجیکٹس پہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. العباس اسکاؤٹس ہم ایجوکیشن پہ جو ہے ان کی کتابیں وغیرہ پرووائڈ کرنا, ایڈمیشن فیس دینا, یہ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بک بینک پورا ہمارا چل رہا ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پھر جہیز وغیرہ کے ہے, شادی وغیرہ, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. میڈیسنس اگر کسی کو ضرورت ہے
हॉस्पिटल में उनके जो हमसे हो सकता है वो किया फिर जाता हम कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ख़ास तौर पर मजालिस का जिक्र करते हैं और ख़ास तौर पर 9-10 मुहर्रम बड़ी अहमियत रखता है इस हवाले से कि सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर हों, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए भी कोई खुसूसी इंतजाम स्काउट्स की जानिब से किए जाते हैं कि जो ख़वातीन हैं या लड़कियाँ हैं स्काउट्स हैं उनको भी तैनात किया जाए? जी हाँ, हमारे पास गर्ल्स गाइड हैं और अल्लाह का शुक्र है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारी के साथ वो उनकी सर्चिंग करती हैं, उनके पर्स वगैरह जो भी उनकी सर्चिंग होती है, एक पर्दा होता है उसमें ताकि वो किसी और को ना देख सके, तो वो उस पर्दे के अंदर अपना काम बखूबी कर रही होती है। हुसैन लायला की बंदगी, हुसैन अंबिया की जिंदगी, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। लायला से पूछ लो कि सारी कायनात में सिर्फ बिनाए लायला हुसैन है। हुसैन लायला की बंदगी, हुसैन अंबिया की जिंदगी, लायला से पूछ लो कि सारी कायनात में सिर्फ बिनाए लायला हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह की लाजवाल दर्दगाह हुसैन है। तड़प उठी शबीए मुस्तफा, हुसैन ही मगर डटा हुआ। जुलजना इमाम हुसैन की उस जानिसार सवारी का नाम है कि जिसने करबला के मैदान में इमाम हुसैन का साथ दिया, भरपूर साथ दिया। उन साथियों के साथ थे कि जिन्होंने वफ़ादारी और मोहब्बत की एक आला मिसाल कायम की। जानने की कोशिश करते हैं कि जुलजना की तारीख़ क्या है और इन्हें ख़ास तौर पर किन से मंसूब किया जाता है, इनकी नस्ल कौन सी है, इनकी तरबियत किस तरीके से की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। नदीम भाई, सबसे पहले तो बताइएगा, ये दो मुर्तजिज़ और गाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको किन से मंसूब किया जाता है और जो नाम है मैंने दुरुस्त लिए? जी देखें, ये जिस तरह आपने अभी बयान किया कि इमाम हुसैन की जो सवारी थी, बल्कि अगर आप इसको और पीछे जाएं तो रसूल खुदा की जो सवारी थी उसका नाम था जुलजना। और जो रसूल खुदा का जो घोड़ा था, जो रसूल की सवारी थी, बचपन से ही इमाम हुसैन उस पर सवारी किया करते थे, उसका नाम था जुलजना, लेकिन उसका असल नाम था मुर्तजिज़। जो रसूल खुदा ने हारिस नामी एक शख्स से ख़रीदा था। और बचपन से इमाम हुसैन उसके ऊपर सवार हुआ करते थे और उससे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। अच्छा। तो इसी तरह वक्त के साथ साथ जिस तरह इमाम हुसैन बड़े होते गए और फिर उन्होंने अपनी जवानी में और फिर करबला के मैदान में, ये वही घोड़ा था जो रसूल खुदा की सवारी हुआ करता था। और मुर्तजिज़ भी इसलिए कहा जाता है खुदा का तोहफा। जी हाँ, मुर्तजिज़ एक खुदा का तोहफा है। और जुलजना के मायने हैं दो परों वाला। जिस तरह बुराक था रसूल खुदा की जो उनसे सवारी मंसूब है बुराक, तो उस निस्बत से इसका नाम जुलजना था। तो रसूल खुदा के बाद फिर ये इमाम हुसैन के पास रहा, उन्होंने इसकी तरबियत की, उनके पास रहा, उनके घर में पला बड़ा और उनके तमाम बच्चों के साथ ये बिल्कुल मानूस था। तो उनका एक फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ रहता था। फिर जब आपने देखा कि करबला के मैदान में बड़ा किरदार, जब जंग करबला हुई, तो जो खुसूसन जब वक्त शहादत इमाम हुसैन जिस तरह मुर्तजिज़ ने अपनी वफ़ादारी निभाई है, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यजीदी फ़ौज ने उनको शहादत नसीब हुई, तो जब वो उस वक्त मैदान में सिर्फ उनके साथ एक जुलजना ही मौजूद था जो उनको तमाम यजीदी फ़ौजों से बचाता रहा आखिरी वक्त तक। अच्छा, हम मुर्तजिज़ का जिक्र कर रहे हैं, साथ में बादशाह गाजी भी हैं, मैं चारों ज़रा थोड़ा सा इनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ अल-मोहसिन में ये दो हमने जो मौला हुसैन की और गाजी हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की सवारी उनसे मंसूब किया हुआ है। तो ये जो हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये है गाजी जिसको हमने मौला अब्बास। अच्छा, ये गाजी? जी,
یہ غازی ہے، اس اور کو یہ ہم نے- عباس علمدار کے یہ مولا عباس مولا عباس کی سواری سے منسوب ہے. اسی طرح یہ مرتجز ہے، مرتجز ہے. جس کو ٹھیک، ہم نے ٹھیک. امام حسین علیہ السلام کی سواری سے منسوب کیا ہے. ہم ان کی اسی حساب سے تربیت کرتے ہیں اور اسی حساب سے ان کے لیے ہم خوراک اور ان کی اچھا، اور پرورش نام بھی آپ نے یہاں پر باقاعدہ ان جی کے مینشن کیے ہوئے جس جگہ پہ ان کو رکھا گیا ہے. باقاعدہ ان کے لیے اسٹیبل بنائے گئے ہیں، ان کے لیے بے دیکھ بھال کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس عملہ موجود ہے. میں بالکل اس طرف ہی آ رہا تھا کہ ان کی ایک بڑی خاص دیکھ بھال ہے، ایک خاص تربیت ہے. جب اس تربیت کی بات کی جاتی ہے، وہ دیکھ بھال کی بات کی جاتی ہے، تو وہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جو بڑی ضروری بھی ہے، اور اس میں میرے خیال میں آپ سب لوگ مل کر سب کچھ کرتے بھی ہوں گے. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ بیان کیجئے گا کہ تربیت کس طریقے سے کی جاتی ہے شبی ذوالجناح کی. دیکھیں، ظاہر ہے کہ کسی بھی ایک بچے کو بھی جب آپ پالتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہتر تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، اور یہ جو ظاہر ہے کہ ایک متبرک ایک سواری ہے اور ہمارے امام سے منسوب ہے، تو ہم اس کے اوپر تمام جو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے امام سے منسوب ہے اور ہمارے لیے بہت متبرک ہے، تو ہم اس کی تربیت بھی اسی حساب سے کرتے ہیں. اس کی خوراک کا بھی اسی حساب سے خیال رکھا جاتا ہے. ان کی پرورش بھی ان کو ہم نے جو گرو اپ کیا اسی حساب سے کیا. ابھی تو یہ بہرحال یہ ہمارے جو دونوں جو سواریاں ہیں یہ چھوٹے ہیں. اس وقت یہ ایک 5 سال کیا عمر ہے ان کی؟ 5 سال. ایک کی 5 سال ہے اور ایک 6 سال کا ہے. ایک 6 سال. عموماً جو ایک گھوڑا ہوتا ہے اس کی طبعی عمر جو ہے وہ 20 سے 22 سال ہوتی ہے. تو ابھی تو یہ اس حساب سے یہ ابھی چھوٹے ہیں، تو ہم ان کو گرو اپ کر رہے ہیں اور ان کی ہم تربیت کر رہے ہیں. اور یہ بچپن سے ہی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے پالا ان کو، سب دیکھ بھال کی. خصوصی ان کی خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے جس میں ان کو خوراک کیا ہوتی ہے؟ ان کو فروٹس دیے جاتے ہیں. ان کے لیے دودھ ہے، جلیبیاں ہیں، ان کو ہم پینٹس اور جو ہے ڈرائی فروٹس وہ کھلاتے ہیں. میوہ جات خاص جی ہاں، سبزیاں ہیں، گاجر ہے، کھیرا ہے، یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پسندیدہ کھانا ان کا یہ سب کچھ ہے. سیب ہے، جو پھلوں میں ان کو سب سے زیادہ جو ان کی مرغوب غذا ہے وہ سیب ہے، تو یہ سیب کھاتے ہیں. دودھ ان کو ہم پلاتے ہیں، اس کے ساتھ ان کو جلیبی، دودھ جلیبی ہوتی ہے. تو یہ ان کی تربیت، اور اسی حساب سے ان کے لیے ہم نے اسٹاف بھی یہاں رکھا ہوا ہے جو ان کی باقاعدہ دیکھ بھال بھی کرتا ہے. نسل کی بھی ہم بات کر رہے تھے، کچھ ذکر کر رہے تھے. کیا کوئی مخصوص نسل ہے انہی کو لایا جاتا ہے یا انہی کو رکھا جاتا ہے، انہی کو پالا جاتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ایک سواری جو ہے اس میں مختلف انواع و اقسام کی سواریاں بھی موجود ہیں. ہمارے پاس جو یہ بریڈ ہے یہ ہماری لوکل بریڈ ہے، جس کو ہم نقرہ کہتے ہیں. تو یہ ہماری دیسی بریڈ ہے جس کو ہم نے اسی حساب سے ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو سجایا ہے. اور یہ ایک سواری ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے اور غازی عباس علیہ السلام سے منسوب ہے. تو ہم ان کو اسی طرح ان کو سواری ہوتی ہے. پھر جب ہمارے ایام اعظام ہیں، جب مجالس و جلوس ہوتے ہیں، تو ان کو اسی طرح ان کو سجا کے وہاں لے جایا جاتا ہے اور سواری کے طور پہ ان کو ہم لے کے چلتے ہیں. اور سجاوٹ کے لیے بھی بڑا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، چادریں تیار کی جاتی ہیں شبی ذوالجناح کی. اس حوالے سے بتائے گا کیا کیا تیاری ہوتی ہے، کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ جب خاص طور پر جلوس کا وقت آتا ہے، اس کے لیے 9-10 محرم کا جب خاص طور پر ذکر آتا ہے، تو اس سے پہلے کب سے تیاری کی جا رہی ہوتی ہے خاص طور پر ان کے لیے؟ لیکن یہ تو پورا سال ہمارا ایک ہے، یہ ہمارے لیے ایک ڈیوٹی ہے جس کو ہم ایک فرض کے طور پہ کرتے ہیں. لیکن ان کے لیے ایک خصوصی ان کے زیور ہوتے ہیں جس میں سونے اور چاندی کے بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جو زیورات ہوتے ہیں. ان کے لیے چادر تیار کی جاتی ہے، بڑے اچھے نقوش کی چادر ہوتی ہے. پھر ان کے لیے ہار، پھول، پنجے کا بندوبست کی جاتا ہے. ان کی زین ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ان کے لیے ہم نے زین تیار کی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو ان کے لوازمات ہیں، وہ اس کو ہم اپنے ایک ڈیوٹی سمجھ کے اور عقیدت کے طور پہ ہم وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح جو دیگر جو عزاداران امام حسین ہیں، وہ بھی اسی عقیدت سے ان کو اسی احترام اور عقیدت سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو اسی حساب سے ان کی زیارت بھی کی جاتی ہے. اچھا، واقعہ کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے خاص طور پر جو چادر تیار کی جاتی ہے اس پہ کچھ ریپریزنٹیشن بھی کی جاتی ہے اس واقعے کو یاد کرنے کے لیے خاص طور پر. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ چادر کے اوپر مختلف نشانات بھی بنائے جاتے ہیں، تیر کے نشانات بھی بنائے جاتے ہیں. اس طریقے کی چادریں بھی تیار ہوتی ہیں ساتھ ساتھ؟ وہ ایک علامتی طور پہ اس طرح کی چادر تیار کی جاتی ہے جس میں اس میں خون بھی دکھایا جاتا ہے کہ جی خون پی ہے، اس کے اوپر خون کے دھبے نمایاں ہوتے ہیں. اسی طرح تیر ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، تیر و تبر. تو وہ ایک منظر کشی کرتا ہے. یہ وہ اس منظر کو پیش کرتا ہے جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور ان کا یہ وفادار گھوڑا ان کی تلوار اور ان کی دستار کو لے کے خیام امام حسینی کی طرف آیا تھا. اور صرف اس نے وہ
خود بھی بڑا زخمی ہوا اور پھر صرف اس نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کی اور بیویوں کے پاس آ کے اس نے اپنی یہ جو امام حسین علیہ السلام کی دستار اور تلوار وہاں انہوں نے ان کے سپرد کی اور پھر وہ خود بھی شہید ہو گیا تھا. تو لہٰذا وفاداری کی ایک بہت عظیم مثال پیش کی. آپ عزاداروں کے درمیان جب ذوالجناح کو لے کر نکلتے ہیں، خاص طور پر جب ہم جلوس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ضرور بتائیے گا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں جب آپ یہاں سے لے کر روانہ ہوتے ہیں جلوس کی طرف؟ یقینی طور پہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی سواری لے کے جا رہے ہیں جس کو ہم نے امام حسین علیہ السلام سے منسوب کیا ہوا ہے اور اس ذوالجناح سے منسوب کیا ہوا ہے. تو صرف اس وقت ہمارے لیے یہ کوئی عام وہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا اس کی نسبت ہوتی ہے. اس کی نسبت جب امام حسین علیہ السلام سے ہو گئی تو ہمارے لیے یہ اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ ان کا جو اصلی ذوالجناح تھا، اور اسی عقیدت و احترام سے اس کی زیارت کی جاتی ہے اور پھر وہ محبت بڑھ جاتی ہے. تو وہ یقینی طور پہ جب یہ وہاں جاتا ہے تو جو عزاداران امام حسین ہیں اس کو اسی طریقے سے اس کو چومتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں جیسے کہ ان کے درمیان اصلی ذوالجناح موجود ہے. ندیم حیدر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے اپنا وقت دیا، قیمتی وقت دیا، اور ہمیں جو تاریخ تھی وہ ہم میرے خیال میں ندیم حیدر صاحب نے بڑے بہترین انداز میں بیان کی ہے ذوالجناح کے حوالے سے. لیکن ابھی کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں جو پروگرام میں شامل کرنی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. سلام یا حسین، سلام یا حسین. تڑپ اٹھی شبیہ مصطفیٰ حسین ہی مگر ڈٹا ہوا، پسر ہے نوجوان کی لاش پہ کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے. اور اب کچھ ذکر سبیل شہدائے کربلا، سبیل حسین کا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد سے ہی سبیلے لگنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب واقعہ کربلا کا ذکر آتا ہے تو قربانیوں کا ذکر آتا ہے، شہادتوں کا ذکر آتا ہے، مشکلات کا ذکر آتا ہے، اس تپتے صحرا میں پانی کا ذکر آتا ہے، پیاس کا ذکر آتا ہے. اور جب یہ پیاس کا ذکر آتا ہے تو اسی وجہ سے سبیلیں سجائی جاتی ہیں اور یقینی طور پر اس کربلا کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان شہداء کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر سید اطہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، سبیل سجی ہے، بڑی خوبصورت سبیل سجائی ہے. یہاں پر مجھے پھل بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں پر پانی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، مختلف شربتوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے سبیلوں پر. السلام علیکم اطہر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں. ماشاء اللہ بہت خوبصورت سبیل یہاں پر آپ نے سجائی ہے. مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ سبیل کی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے. سبیل کیوں لگائی جاتی ہے؟ سبیل بیسیکلی لگائی جاتی ہے یاد امام حسین علیہ السلام جو شہدائے کربلا کو یاد کر کے کیا جاتا ہے. 72 شہداء اور جو واقعہ کربلا ہوا تھا کہ 3 دن کے بھوکا پیاسا امام کو شہید کر دیا گیا. جب تپتے صحرا کا ذکر آتا ہے تو خود دل کرتا ہے، خود وہ محبت کا اور اظہار کرنے کے لیے دل کرتا ہے سب کچھ کرنے کا. بیسیکلی یہی چیزیں ہیں کہ جو آج باقی ہیں. یزید مٹ گیا ہے، حسینیت آج بھی باقی ہے. بے شک. تو اسی کی حسین ہے، حسین آج بھی باقی ہے اور رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح سے سبیل یہ آج ہے، آئندہ سال میں اس سے بڑی ہم کریں اور خدا میں توفیق دے کہ ہم اس سے زیادہ کر کے دکھائیں اور دارین کی خدمت کر سکیں. اطہر بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ سالہ سال جس طریقے سے جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد سے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے سبیل لگانے کی بھی، اور ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، سبیلوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس بار خاص طور پر کتنی سبیلیں لگائی گئی ہیں آپ لوگوں کی جانب سے؟ اگر یہ سبیل لگائی گئی ہے تو اس میں کیا کیا اس وقت کھانے کی اشیاء یا پینے کی اشیاء موجود ہے؟ سبیل بیسیکلی جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اس میں پھل کے علاوہ مشروبات ہیں کھانے کے لیے، جو کیونکہ دور دراز سے یہاں مومنین آتے ہیں کیونکہ اس وقت مرکز ہے انچولی، تو ہم نے کھانے کا ارینجمنٹ کیا ہوا، بریانی وغیرہ ہیں، اسی طریقے سے حلیم ہے.
اور سبیل جہاں تک بڑھانے کی بات ہے، اس دفعہ ہم نے کربلا کے اندر مکب کا بھی ارینجمنٹ کیا ہے، جو کہ پاکستانیوں کے لیے 558 پول نمبر پہ پاکستانی مکب لگا رہے ہیں ہم ناصران امام زمانہ کے اس سے، تو اس کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے ہم نے. اور انچولی کے اندر پچھلے سال کی نسبت اس سال 4 گنا سبیلیں بڑھ چکی ہیں. بالکل ہم دیکھ رہے تھے 4 گنا واقعی اضافہ ہو گیا ہے. ساتھ میں رضاکار ہیں، ننھے منھے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب یہاں پہ رضاکار آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ان کو خاص طور پر بلایا جاتا ہے، ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے یا رضاکارانہ طور پر سب شامل ہو جاتے ہیں؟ کسی کو نہیں بلایا جاتا، سب رضاکارانہ طور پہ آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آتے ہیں اور لوگوں کے لیے خدمت کرنے کے لیے اپنی خود بخود آ کے خدمات پیش کرتے ہیں. کسی کو نہیں بلایا جاتا، نہ کسی کو اس کے بدلے پیسے دیے جاتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا. اچھا، خاص طور پہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں پانی بھی رکھا گیا ہے. پانی کے ساتھ ساتھ جو دیگر مشروبات ہیں وہ بھی رکھے جاتے ہیں سبھی لوگ؟ پانی، اس کے علاوہ جوس ہیں، اس کے علاوہ جو ہم خود یہاں پر شربت وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں دودھ وغیرہ کے وہ ہیں. اسی کے علاوہ جو ہے مومنین جو چاہتے ہیں کہ یار ہماری بھی کوئی نیاز یہاں رکھ دی جائے تو ہم اس کے لیے بھی وہاں ان کو چھوڑتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی نیاز رکھ سکتے ہیں یہاں کرنے کے لیے کوئی بھی ارینجمنٹ. کتنی بڑی تعداد ہے رضاکاروں کی اس وقت آپ کے ساتھ جو انچولی میں خاص طور پر جب ہم عاشورہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس ناصران امام زمانہ کے جو والنٹیئرز ہیں اس کی تقریباً 150 کی تعداد ہے. 150 کی تعداد جی. اور اس کے علاوہ جو کربلا ہمارے ساتھ مکب کے لیے کام کرنے کے جا رہے ہیں وہ 50 افراد ہیں. 50 افراد جو والنٹیئر کے طور پہ اپنے آپ کی خدمات پیش کر رہے ہیں. ابھی اگر خاص طور پہ اس سبیل کی بات کی جائے تو اس سبیل میں جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے میں چاہوں ذرا آپ بتائیے گا کہ ابھی یہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو کہ سبیل میں رکھی گئی ہیں؟ اس وقت چیکو پھل کے اندر رکھا گیا، چیکو، کیلا، ناشپتی، انگور، اورنج. اس کے علاوہ جو ہم نے نئی چیزیں وہ کی ہوئی ہیں پھل کے علاوہ وہ ہیں آج کی اس میں بریانی ہے، نیاز بھی ہے نیاز میں. اس کے علاوہ حلیم ہے، شربت ہے، چائے ہے. چائے ڈیلی بیسس پہ ہم چائے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کراچی کے مومنین جو ہیں وہ چائے زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے چائے وغیرہ کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. چائے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام زیغم ہے، میں ناصران امام زمانہ کا جنرل سیکرٹری ہوں. اچھا، جب سبیل لگائی جاتی ہے وہ تو ہمیں اطہر بھائی نے سمجھایا ہے سارا، خاص طور پر اس کا جو اہتمام کیا جاتا ہے. جذبہ کیا ہوتا ہے، عقیدت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، ایک سوچ کیا ہوتی ہے کہ جب یہاں پر لوگ عزاداران خاص طور پر جب جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پانی پلانے کا عقیدہ، ان کو پانی کے ساتھ ساتھ کھانے پلانے کا جو ایک جذبہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جذبہ، میں آپ کو جذبے کی ایک مثال دوں گا. ہم لوگ اپنے بچپن سے، مطلب میں کہوں میں جب 6 سال یا 7 سال کا تھا جب سے ہم لوگ یہ سبیل لگا رہے ہیں اور اس چیز کی عکاسی میں اپنی آنے والی نسلوں میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ بھی اس وقت، یہ آپ کو سب سے بڑا بچہ دکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ جو اس وقت گود میں ہے ان صاحب کے، وہ بھی اگر آپ جس وقت ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے آپ دیکھیں گے وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس بچے کو کانسیپچل کچھ نہیں ہے، نہ ہسٹری پتہ ہے، بٹ یہ جذبہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والدین، میرے دادا آپ اس سبیل پہ، اور ابھی سے اس کی تربیت شروع ہو جائے گی. اس کی تربیت شروع ہو رہی ہے. 5 سال کا وہ اس وقت 4.5 سال کا بچہ ہے، اس سے لے کے آپ 80 سال کا بزرگ بھی سبیل پہ دیکھیں گے جو یہ خدمت انجام دے رہا ہے. جو ظاہر آ رہا ہے وہ اس وقت زیادہ تر ظاہر ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ جو مجلس میں آ رہے ہیں وہ تقریباً 5 بجے آفس سے نکلتے ہیں، مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، رات میں 12 سے 1 بج جاتا ہے ان کو ایسے نکلتے تو ان کو کھانا پینا، اگر وہ دور دراز سے آئے ہیں تو ان کے لیے گھر جا کے کھانا ایک اور حیثیت ہے. تو اسی کو مینیج کرنے کے لیے ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا سبیل کے ساتھ نیاز کا اہتمام ہے، تاکہ کیونکہ ایک بھی سبیل سب کو مینیج نہیں کر سکتی. اگر ہم پر ڈیوائڈیڈ کرتے ہیں، مثال کے طور 50,000 تبرک ہم کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، تو اس طرح مکس کر کے سب لوگ جو ڈسٹریبیوشن لیتے ہیں تو کچھ ظاہرین کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ کل بھی یہاں پہ مجمع تقریباً 6.5 لاکھ سے اوپر کا تھا تو اور کیونکہ اس وقت مرکزی اشرا ہو رہا ہے یہاں پہ، اور تو اسی حساب سے جس طرح ظاہرین آتے ہیں جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ شاید جو ہمارے گھر میں ہم وہ بھی لا کے ان کو دیتے ہیں. حسین لا الہ کی بندگی، حسین انبیاء کی زندگی، لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نواں خان سید جان رضوی، آئیے ان سے سلام سنتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، ارے کربلا والے یاد آئیں گے. پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے،
کربلا والے یاد آئیں گے. ارے کوئی مر جاتا ہے کسی کا گر, ارے کاندھا دیتے ہیں لوگ آ کے مگر, ارے شہر نے تنہا اٹھائی لاش پہ سر, ارے جب جواں کو ہوئی لاش اٹھاؤ گے, کربلا والے یاد آئیں گے. ارے کربلا میں بنا تھا جو دولہا, کیا مقدر تھا اس کی دلہن کا, ہر شب کو دلہن تھی صبح کو بیوہ, ارے بیٹیوں کا جو گھر بساؤ گے, کربلا والے یاد آئیں گے. ارے باپ بچھڑا تھا جب سکینہ سے, ہر قدم پر اسے تماچے لگے, ارے کوئی دیتا نہ تھا تسلی اسے, جب یتیموں پہ ترس کھاؤ گے, کربلا والے یاد آئیں گے.